1575 میں مغل سلطنت قندھار سے دہلی تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ خطہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال تھا۔ ایران میں قیام پذیر مرزا غیاث بیگ نے اپنی بیوی عصمت بیگم کے ساتھ ایران سے قندھار کا سفر کیا۔ قندھار میں 1577 میں ان کے ہاں ایک بچی پیدا ہوتی ہے۔ اس بچی کا نام مہر النساء رکھا جاتا ہے۔ اس خاندان نے قندھار کا سفر خوشحالی کے لیے کیا تھا، مگر ان کے حالات نہیں بدلتے۔ 1580 میں حالات سے مجبور ہو کے یہ خاندان ہندوستان کا سفر کرتا ہے۔ صحرا میں سے گزرتے ہوئے مرزا غیاث اور اس کی بیوی بھوک سے تنگ اپنی بیٹی مہر النساء کو صحرا میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اگلے دن اپنے ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو کر دونوں واپس اپنی بیٹی کو لینے آتے ہیں تو معجزانہ طور پہ ان کی بیٹی ادھر ہی بیٹھی ہوتی ہے جہاں اس کے پیرنٹ اس کو چھوڑ کے جاتے ہیں۔ ایک سانپ بھی کنڈلی مار کر مہر النساء کے پاس بیٹھا ہوتا ہے جو مہر النساء کے پیرنٹ کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے۔ 1580 میں ہی یہ خاندان دہلی میں آباد ہوتا ہے۔ اس خاندان کے دیکھتے ہی دیکھتے حالات بدل جاتے ہیں۔ 1594 میں مہر النساء مغل فوج میں اعلیٰ عہدے پہ فائز شیر افغن کو پسند آ جاتی ہے۔ شیر افغن کی شادی اسی سال مہر النساء سے ہو جاتی ہے۔ 1599 میں جب اکبر دکن کی کمپین پر جاتا ہے تو پیچھے سے اس کا بیٹا جہانگیر بغاوت کر دیتا ہے۔ بہت سے اعلیٰ عہدے داروں کی طرح شیر افغن بھی بغاوت کچلنے کے لیے اکبر کا ساتھ دیتا ہے اور بغاوت ناکام ہو جاتی ہے۔ 1600 میں شیر افغن اور مہر النساء بنگال چلے جاتے ہیں۔ 1605 میں اکبر کی موت ہو جاتی ہے اور جہانگیر مغل سلطان بن جاتا ہے۔ 1607 میں جہانگیر بنگال میں اپنے گورنر کو حکم دیتا ہے کہ شیر افغن کو گرفتار کیا جائے۔ مغل سپاہی جب شیر افغن کو گرفتار کرنے جاتے ہیں تو شیر افغن مزاحمت کرتا ہے اور مارا جاتا ہے۔ 1607 میں مہر النساء اور اس کی اکلوتی بیٹی لاڈلی کو آگرہ میں جہانگیر کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ جہانگیر مہر النساء کے ذمہ اپنی ماں رقیہ بیگم کی دیکھ بھال کی ذمہ داری لگاتا ہے۔ 4 سال تک مہر النساء اور لاڈلی رقیہ بیگم کی خدمت میں مامور رہتی ہیں۔ 1611 میں جہانگیر مہر النساء سے 20ویں شادی کرتا ہے۔ جہانگیر مہر النساء کا نام تبدیل کر کے نور جہاں رکھ دیتا ہے۔ بہت ہی کم وقت میں نور جہاں جہانگیر کی فیورٹ بن جاتی ہے۔ نور جہاں اپنے باپ جو اعتماد الدولہ کے نام سے مشہور ہوتے ہیں کو اور اپنے بھائی آصف خان کو دربار میں متعارف کرواتی ہیں۔ ان تینوں کی تکون بہت سے حکومتی معاملات پہ اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جہانگیر کو شراب اور افیون کی لت تھی اور وہ زیادہ وقت نشے کی حالت میں رہتا تھا۔ نور جہاں نے اسی اثناء حکومتی معاملات پہ گرپ حاصل کر لی۔ ڈی فیکٹو نور جہاں ہی اس وقت حکومتی معاملات چلا رہی تھی۔ نور جہاں اور شیر افغن کی بیٹی لاڈلی کی شادی جہانگیر کے سب سے چھوٹے بیٹے شہزادہ شہریار سے ہوتی ہے، جبکہ دوسری طرف نور جہاں کے بھائی آصف خان کی بیٹی کی شادی شہزادہ خرم سے ہوتی ہے۔ شہزادہ خرم سلطنت کی بادشاہت کا دعوے دار ہوتا ہے، جبکہ نور جہاں اپنے داماد شہزادہ شہریار کو بادشاہ بنوانا چاہتی ہے۔ اسی بات پہ نور جہاں کے اپنے بھائی آصف خان سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں جو کہ شہزادہ خرم کا حامی ہوتا ہے۔ 1622 میں جب ایرانی فورسز قندھار کا محاصرہ کرتی ہیں تو نور جہاں جان بوجھ کے خرم کو اس کی مرضی کے خلاف قندھار بھیجتی ہے۔ شہزادہ خرم قندھار جانے کی بجائے بغاوت کر دیتا ہے۔ اگرچہ شہزادہ خرم کی بغاوت ناکام ہو جاتی ہے مگر 1626 میں شہزادہ خرم جہانگیر سے معافی حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے اور ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ 1627 میں جہانگیر کی موت ہو جاتی ہے اور نور جہاں کی مدد سے شہزادہ شہریار لاہور میں اپنی بادشاہت کا دعویٰ کرتا ہے۔ شہزادہ خرم آصف خان کی سربراہی میں فوج شہزادہ شہریار کے خلاف بھیجتا ہے۔ شہریار مارا جاتا ہے اور شہزادہ خرم 1628 میں بادشاہ بنتا ہے اور شاہ جہان کا لقب پاتا ہے۔ نور جہاں اپنی باقی کی زندگی لاہور میں ایک محل میں گزارتی ہے۔ شاہ جہان سالانہ 2 لاکھ روپے وظیفہ مقرر کرتا ہے۔ 1645 میں نور جہاں کا انتقال ہوتا ہے اور اس کو شادرہ باغ میں دفن کیا جاتا ہے۔
یوں مغل امپائر کا سب سے طاقتور خاتون کا باب ختم ہو جاتا ہے۔